ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ درود و سلام کا ذکر ہے اور سب عاشقان مصطفیٰ اور جانثاران مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود و سلام کی بڑی عظمت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی شان کے مطابق درود یعنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ ایک روایت کے اندر 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں اللہ معاف کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ یہ تو ہے امت مصطفیٰ۔ درود و سلام کی وہ اہمیت، وہ فضیلت ہے، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں یا کیا پہچان سکتے ہیں۔ القول البدیع کے اندر لکھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو اس کی عمر 200 سال تھی، 2 سال بھی نہیں، 2 صدیاں عمر تھی، اور زندگی کیسے گزری؟ فسق و فجور کے اندر، گناہ کے اندر، بدکاریوں کے اندر، یہاں تک کہ اپنے وہ بنی اسرائیل کا شخص، امت مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ذرا سوچنا، بنی اسرائیل کا شخص 200 سال عمر ہے اور فسق و فجور کے اندر اتنا مشہور ہے کہ بچہ بچہ، جوان بوڑھا، عورت جانتی ہے کس کی زندگی کتنی گناہوں کے اندر گزری ہے۔ جب موت آتی ہے اور موت کو قبول کرتا ہے تو لوگ اسے گناہگار، بدکار، سحقار سمجھ کر دفنانے کے بجائے، جنازہ پڑھنے کے بجائے کوڑا کرکٹ ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں۔ ادھر پھینکنے کی دیر تھی، رب تعالی نے آسمان سے جبرائیل کو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا، اے پیارے موسیٰ جاؤ فلاں ڈھیر پر میرا ایک بندہ پڑا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ، غسل دو، خوشبو لگاؤ، جنازہ پڑھو اور اسے دفن کرو۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کے حکم کے مطابق اٹھاتے ہیں، غسل دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بھی کہتے ہیں جنازہ پڑھو۔ جب جنازہ پڑھا گیا، ماننے والوں نے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ جس کی عمر کتنی ہے، یہ گنہگار بھی ہے، بدکار بھی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے گزری تھی، یہ تو اس قابل نہیں تھا کہ اس کو کفن دے کر، جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے تاکہ اسی طرح پڑھا جاتا، لوگوں کو کچھ عبرت ہوتی، نصیحت ہوتی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پھر عرض کی مولا میرے ماننے والے
کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھا؟ لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے، گناہوں سے بچ جاتے، اپنی زندگی درست کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس لیے میں نے اس کی عمر کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے گناہ کو نہیں دیکھا، میں نے اس کی بدکاریوں کو نہیں دیکھا، میں نے اپنی نافرمانیوں کو نہیں دیکھا، بس زندگی 200 سال کے اندر ایک مرتبہ اس نے اپنی مقدس کتاب تورات اٹھائی، تلاوت کر رہا تھا، اس جگہ پر پہنچا جہاں میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور نام گرامی تھا۔ اس نے پڑھا، اس نے ہاتھ لگایا، چوما، اور وہ ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لیے اور میرے محبوب پر ایک دفعہ درود پڑھا، بس ایک دفعہ وہ نام چوم کر درود پڑھا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر یہ ہے درود و سلام کی اہمیت اور فضیلت۔ کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور تم تو ہو امت مصطفیٰ، تم تو حضور کے غلام ہو، حضور کے ماننے والے ہو۔ اگر 200 سال کے اندر گناہ، بدکاریاں، سہمکاریاں انجام پر پہنچ جائیں، ایک دفعہ درود شریف نبی کی ذات پر محبت سے، پیار سے پڑھ دیا جائے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو امتی تو پڑھے گا، تیری بخشش کے ساتھ اللہ تیرے درجات کتنے بلند کرے گا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اس لیے ذوق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ساتھیوں، عزیز بچوں اور حفاظ کرام ثناءخوان مصطفیٰ، اور خصوصی طور پر جناب حافظ قاری مولانا عبدالواحد نقشبندی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد و بے حساب شکر اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے آج ہم اللہ کے گھر کے اندر محترم غلام حیدر صاحب کی زوجہ اور محمد سعید، محمد بکال اور ان کے دوسرے بھائیوں کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، دعا کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر، کیونکہ یہ ایک دعائیہ محفل ہے، تو دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کسی نہ کسی وسیلے سے جلد قبول ہوتی ہے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں کسی وسیلے سے جلد قبول ہوتی ہے۔ بس مختصراً وقت کے اندر آپ کے سامنے یہی بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ہر بندے کی پکار اور دعا کو سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں اور دعا کسی وسیلے سے، اب وسیلے بھی بہت سے ہیں، کسی بھی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو جلد
اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے جنگ قبول ہوتی ہے، اور یہی رب کا حکم ہے، یہی رب کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اور تمام انبیاء اور رسولوں کی بھی یہی سنت ہے۔ رب کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کی جائے، جس مقصد کے لیے دعا کی جائے، اللہ اس مقصد کے اندر اس نبی، رسول اور اپنے بندے کی دعا قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کے اندر اللہ نے وسیلہ، ذریعہ اختیار کرنے کا حکم ہمیں دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس آیت کے اندر تھوڑی سی توجہ ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے خطاب فرمایا، اللہ نے متوجہ کیا کن کو؟ لوگوں کو نہیں، اس کے سارے بندے۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، قرآن کے اندر ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اپنی عبادت کی بات آئی۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کا، رسول اللہ کو آخری نبی اور رسول تسلیم کرنے کا، فرشتوں کو ماننے کا، کتابوں پر ایمان لانا، قرآن مجید پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، جو ایمان کی ساری شاخیں ہیں جب مکمل ہو جاتی ہیں تو بندہ اس وقت مومن بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ساری چیزیں لے آئے، مجھ پر ایمان، میرے رسول پر ایمان، میرے رسولوں پر اور نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہو۔ یہ بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لا چکے ہو، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ ایمان لا کر خدا سے غافل نہ بن جاؤ، خدا سے دور نہ ہو جاؤ، خدا سے غافل بن کر زندگی فسق و فجور کے اندر نہ گزرے، بلکہ تقوی کے اندر خدا سے ڈر کر، خدا کا خوف زبان پر بھی اظہار کر کے اور دل کے اندر بھی رکھ کر زندگی گزارو۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، ایمان کے بعد اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بنا لو، ڈرنے والی زندگی بنا لو۔ کبھی زندگی کے اندر وہ لمحے نہ آئے کہ خوف خدا تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے، تم غافل ہو کر خدا کو بھول جاؤ۔ فرمایا ہر وقت تقوی اختیار۔ اور تقوی کی کیا اہمیت ہے جو حکم دیا پہلے پارے کے اندر ہر ایک پڑھتا ہے کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں متقین، فرمایا قرآن بھی انہیں ہی ہدایت دیتا ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ہدی للمتقین، فرمایا یہ قرآن جس کے اندر کوئی شک نہیں، سنو یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا تقوی والے لوگ کیسے لوگ ہیں؟ رب کے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟ واللہ یحب المتقین، اللہ ڈرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو ایمان لانے کا پہلے حکم ہے، پھر ایمان لا کر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اب مولا ایمان بھی لے آئے،
زندگی کے اندر متقی بن گئے، یعنی اچھے کام شروع کر دیے، برے کاموں سے بچ جانا، سارے برے کاموں سے بچ جانا، یہ ہے متقی۔ اچھا کام کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا یہ متقی ہے۔ مولا اب بات ختم ہو گئی، ایمان بھی لے آئے، کافی نہیں تھا کہ مومن بن گئے، میں نہیں، ایمان لا کر تقوی والے بنو، ڈرنے والے بنو۔ مولا ہم نے تقوی بھی اختیار کر لیا، کیا کامیابی مل گئی؟ کیا تیرا حکم ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ایک اور بات بھی ہے۔ کیا؟ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، فرمایا اس رب پر ایمان لائے ہو جس خدا سے ڈرتے ہو، جس اللہ سے ڈرتے ہو، اب رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، رب کا قرب پانا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں اپنی التجائیں بہتر انداز میں پیش کرنا چاہتے ہو، اپنی دعا کو قبولیت کا تحفہ دے کر انہیں یہ سند دے کر کہ یہ رب تیری بارگاہ میں پہنچ جائے، فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اب اسی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ مولا ایمان لے آئے، تاکہ مان لیا، اور تو خود بھی فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بدنے کی شہوت کی زیادہ بھی قریب ہوں۔ مولا جب تو قریب ہے، تجھ پر ایمان لے آئے، تجھ سے ڈرنے والے بن گئے، تو اب پھر اس وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں یہی تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ ایمان اس وقت تک قبولیت کا درجہ نہیں پاتا جب تک متقی نہیں بنو گے، اور جتنے بھی متقی بن جاؤ، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرنے والے، اور مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس وقت تک تم متقی نہیں بن سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ابتغوا الیہ الوسیلہ کو نہیں پاؤ، وسیلہ نہیں اختیار کرو گے۔ آج لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں بڑے متقی ہیں، نمازیں پڑھ لی ہیں، روزے رکھ لیے ہیں، تبلیغیں بڑی کر لی ہیں، ہمیں تو وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ، تقوی کے اعلیٰ اور کمال پر بھی پہنچ جاؤ، پھر بھی رب کائنات فرماتا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وسیلے کو اختیار۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ ہر مفسر نے قرآن مجید کی تفسیر اٹھائیں تو اپنی اس کا وسیلہ کا ہمیں ترجمہ سکھایا ہے۔ بعض نے کہا کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرو گے نا، وہ رب کی بارگاہ میں اختیار کرو تو یہ وسیلہ ہے۔ بعض نے کہا اللہ کے معبود ہستیوں کو رب کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرو، یہ ہے وسیلہ۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر کے بہت بڑے عالم، جس کو ہر مرتبہ فکر اپنا امام مانتا ہے، القول الجمیل کے اندر ہم بھی مانتے ہیں، یہ دوسرے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی ان کو اتھینٹک سنتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ القول الجمیل کے اندر لکھتے ہیں وسیلے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مرشد یا شیخ کی بیعت، یہ ہے وسیلہ۔ مرشد کی بیعت کر لو تو فرمایا شاہ ولی اللہ نے یہ ہے رب کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کر لیا، اور پھر ان کے آگے ماننے والے انہی کی اولاد کے اندر جو بعد میں اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے، شاہ اسماعیل دہلوی، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا الوسیلہ سے مراد ہے شیخ، مرشد۔ ان جو آج ان کے پیروکار وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر لکھ گئے ہیں الوسیلہ سے مراد یا شیخ ہے، مرشد ہے، یا مرشد کی بیعت کرنا۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ تینوں چیزیں ضروری ہیں،
ایمان، تقویٰ اور رب کی بارگاہ میں وسیلہ۔ اب تو کہتے ہیں نا بھائی اعمال اچھے، رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو، ان کی بات ہم تو کہتے ہیں اعمال سے بڑھ کر ذات کا وسیلہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اعمال سے بڑھ کر کسی کی ذات کا وسیلہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ چلو جی آپ کی بات مان لیتے ہیں، اچھے اعمال، آج کی گفتگو کے اچھے اعمال بھی رب کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائیں تو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے، اور اسی بات کو وسیلہ اچھے اعمال، ذات کی طرف میں نہیں جا رہا، لمبی گفتگو ہو جائے۔ آخر میں سمجھاؤں گا، جب عمل، نیک عمل کا وسیلہ اس کو مان لیا جائے تو ذات خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ ذات عمل کے بغیر نہیں ہوتی، ذات عمل کے بغیر نہیں ہوتی۔ جیسے میں اب تقریر کر رہا ہوں، یہ میری تقریر کرنا میری ایک خوبی ہے، میرا ایک عمل ہے۔ اگر آپ اس کو تسلیم کر لیں کہ آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، یہ میری صفت ہے، میرا عمل ہے، اور آپ کہیں آپ کی ذات تو ہے ہی کوئی نہیں، ذات ہے ہی کوئی نہیں، اور جب میری ذات ختم ہو جائے گی میرا بولنا بھی ختم، میری تقریر کرنا بھی ختم۔ جب آپ نے میری عمل، میرا خوبی، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل مان لیا تو مجھے بھی مانیں گے کہ یہ کوئی ذات ہے جو بول رہی ہے۔ اگر عمل کا وسیلہ کرنا جائز ہے تو ذاتوں کا وسیلہ کرنا اس سے زیادہ جائز ہے، کیونکہ ذات بغیر عمل کے وجود میں نہیں آتی۔ اب آؤ اعمال کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، میں ساری بات قرآن اور حدیث سے کروں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے، آپ کے ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں، یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی، اس کا مختصراً مفہوم۔ اب اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، نیک اعمال کا، تو رب تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ اب بخاری شریف کی حدیث آپ جانتے ہیں، جو علم سے شک رکھتے ہیں، حضرت علامہ کی معلومہ قرآن مجید کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب اہل سنت کے اندر صحیح البخاری سیاستہ کے اندر ہے، اس کی دوسری جلد کے اندر ایک حدیث بیان کی گئی ہے، اور حدیث بھی جو بیان کی گئی ہے اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ذکر ہے بخاری شریف کی حدیث، ان کے 3 اچھے اعمال کا ذکر ہے۔ اب میں اس کا پورا خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں، پھر حدیث بیان کرتا ہوں اس کا مفہوم۔ ان 3 آدمیوں کے اچھے اعمال انہوں نے رب کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے، رب نے اچھے اعمال کا وسیلہ قبول کرتے ہوئے اس وقت ان کی جو مشکل تھی، پریشانی تھی، اللہ نے اسے جلد کر دیا۔ اب تینوں وہ شخص سے سفر کر رہے ہیں، جنگل کے اندر سفر کرتے ہیں تو بادل آسمانوں پر آ جاتے ہیں، چھا جاتے ہیں، کالے ہر طرف بادل، یہ راستہ نظر نہیں آتا، ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر میں واقعہ کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی بھی اور آپ کو عقیدہ اور اصل چیز بھی سمجھ آئے۔ جب اندھیرا چھا گیا، موسلادھار، وہ سفر کرتے ہوئے بس ایسی جگہ پہنچے، پہاڑ تھا، اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ تھا، وہ اس موسلادھار بارش سے بچنے کے لیے اس پہاڑ کے چھوٹے سے سوراخ کرنے جسے گزر سکتے تھے اس کے اندر چلے گئے، بارش سے محفوظ ہو گئے۔ جب کچھ دیر گزری کہ طوفان جب آیا، ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے آیا نیچے، جہاں نیچے غار کا وہ دھانا تھا، سوراخ تھا، اس کے اندر آ کر، اس کے سامنے آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ غار کا سارا سوراخ جس کے اندر یہ گئے تھے بند ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ دے رہا تھا، اب جب وہ پتھر آیا تو اس پتھر کی وجہ سے اور اندر اندھیرا ہو گیا۔ اب
کہ ان تینوں نے کوشش کی کہ اس کو دھکا لگایا جائے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ہم باہر نکلیں، لیکن تینوں نے مل کر، انسان کے اندر بھی اللہ نے بڑی طاقت پیدا کی، لیکن تینوں کی وہ اتنا بھاری پتھر تھا کہ وہ تھوڑا سا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اب بیٹھ گئے مایوس ہو کر، لیکن مایوس مکمل نہ ہوئے، ایمان کی کرن تھی، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، سوچنے لگے کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک نے تجویز کی، اب ایک ہی یہاں سے اپنی جان نکالنے اور باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے کوئی زندگی میں اچھا عمل کیا ہے، نیک عمل، فانظروا الی اعمالکم، تم دیکھو اپنے اعمال کو، صالحۃ جو نیک ہو، رب کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، فادعوا بہا، حدیث کے لفظ، ان نیک اعمال، اچھے اعمال کے ساتھ صرف رب کی بارگاہ میں نہیں نہ فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، حدیث کے لفظ فادعوا بہا، ان اچھے اعمال کے ساتھ دعا کرو، لعلہ، کہ شاید اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال۔ بڑی معقول تجویز تھی اور نکلنے کا ہے۔ تب ایک شخص پہلا ہے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، آج کیونکہ محمد مکار کی والدہ کا بھی مقام سمجھ آ جائے، اچھے اعمال بھی سمجھ آ جائے کہ اچھے اعمال میں سے کیا ہے، والدین کی خدمت، نوکری کرنا۔ وہ کہنے لگا میرے والدہ بوڑھی ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں جس طرح آپ نے جانور رکھی میں چرانے کے لیے جنگل میں جاتا ہوں، شام کو جب واپس آتا ہوں، حدیث کے لفظ ہے، یہ بنی اسرائیل کے شہر کا واقعہ ہے، واپس آتا ہوں سب سے پہلے اپنے جانوروں سے دودھ نکالتا ہوں، اپنی ماں کی خدمت میں بوڑھی ہے، پہلے میں انہیں دودھ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد خود میرے بچے اور میری بیوی دودھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جنگل سے جانوروں کو کوئی صورت ہو گئی کہ میں لیٹ ہو گیا اور رات شروع ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، میں گھر پہنچا، میرے بیوی بچے انتظار کرتے کرتے وہ بھی دودھ پیتے تھے، وہ بھی سو گئے، اور میری ماں بھی انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ آدھی رات تھی، میں نے دودھ نکالا، حاضرین محترم، اور نکال کر، بچے بھی بظاہر چھوٹے تھے، معصوم تھے، اولاد کی بھی بڑی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور میں نہ بیوی کے پاس گیا جو میرا معمول تھا، اسی معمول کو قائم اور دائم رکھا، بچوں کو بھی دودھ نہیں دیا، اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچا، جب ماں کی بارگاہ میں دودھ لے کر پیالہ پہنچا تو میری ماں آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی، میں نے ماں کے آرام کے اندر خلل نہ ڈالتے ہوئے کہ میری ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے، میں نے اپنی ماں کو جگانا بھی ادب کے خلاف کھڑا رہا، صبح ہو گئی، جب میری ماں اٹھتی تھی، اس وقت اٹھی تو مجھے اپنے سامنے پیالہ دودھ کا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دیکھا، میں نے کہا بیٹا کب سے آئے ہو؟ میں ماں آدھی رات سے آیا ہوں، مجھے جگا لیتے، دودھ پیش کر دیتے، میں اب نہیں، تیری آرام کے اندر، دن کو پتہ نہیں تو آرام کرتی ہے یا نہیں، اب رات کے اندر آرام کر رہی ہے تو میں نے جگانا بھی تیری خدمت، تیری ادب، تیری تعظیم کے خلاف سمجھا، اور میں اپنی بیوی بچوں کو دودھ نہیں دیا، اور میں کھڑا رہا تھا، اٹھے گی تو ماں نے اس وقت دودھ لیا اور اس وقت صبح نوش کیا، تو وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ، میں نے اپنی ماں، بوڑھی ماں کی جو خدمت کی تھی نا پوری رات تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے پوری رات کھڑا رہا، پہلے دودھ نہیں دیتا تھا نہ بیوی کو نہ بچوں کو، آج تو ماحول تبدیل ہو چکا ہے ہمارا، ماں کو بھول چکے ہیں ہم، والدین کو بھول چکے ہیں، بوڑھے ہو جائیں تو نہیں سمجھتے، بے ادبی کرتے ہیں، آج کے معاشرے کے اندر ہم حالات دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی کو، بیوی کے حقوق ضرور ہے، بیوی کے سارے حقوق پورے کرو، کبھی نہیں کہیں گے کہ بیوی کے حق تلفی کرو، بچوں کی محبت بھی ضرور ہے، بیوی کی محبت ہے،
لیکن ہم نے آج اسلام سے ہٹتے ہوئے اپنے والدین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، بچوں اور اپنی بیوی کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ جب یہ حالات ہوں تو پھر رب راضی نہیں ہوتا، رب ناراض ہوتا ہے۔ دعا کی، اے اللہ یہ عمل ماں کی خدمت جو میں کرتا تھا اس رات کو کیا، اگر تجھے قبول ہے نا تو میری اس مشکل کو حل کر دے۔ بس دعا کرنے کی دیر تھی، اس عمل ماں کی خدمت کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی اس بنی اسرائیل کے شخص۔ کہتے ہیں پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل گیا، تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، تھوڑی سی روشنی آنا شروع، لیکن باہر نکلنے کا ابھی بھی تصور نہیں۔ اب دوسرا شخص وہ اپنی زندگی پر غور کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نوجوان تھا جب کہ میں نے واقعات بھی ایسے چنے ہیں نا تاکہ ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی ہمیں کچھ عمل، عقیدہ بھی بہتر ہو، عمل بھی بہتر ہو۔ بعض اوقات ہم عقیدہ اچھا رکھتے ہیں، اعمال گندے کر دیتے ہیں، اور کچھ کے اعمال اچھے ہیں، عقیدہ خراب ہو گیا۔ نہیں، عقیدہ بھی صحیح رکھو، عمل بھی صالح کرو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان بھی لاؤ، اللہ سے ڈرو بھی، تقوی اختیار کرو اور پھر وسیلہ اختیار کرو، تب کامیابی دنیا اور آخرت کے اندر ملتی ہے۔ اب وہ کہنے لگا میں جوان تھا، میری کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، حسن و جمال کا مرکہ تھی، میں بھی آ کر اسے دعوت گناہ دے بیٹھا کہ تو مجھ سے برائی کرا، لیکن وہ عورت پاک باز تھی، وہ نوجوان لڑکی، اس کا کردار اچھا تھا، وہ گندگی کی طرف مائل نہیں تھی، وہ زنا کی طرف مائل نہیں تھی، اس کی زندگی تقوی والی تھی، اس کی زندگی خدا سے ڈرنے والی تھی۔ اس نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا، میں نے اسے طرح طرح کی پیشکش کی، لیکن ہر بار مجھے ٹھکرا دیا۔ ایک وقت آیا، قحط آ گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا، فاقے آ گئے، اس نوجوان لڑکی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجھے اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی تھی، میرے پاس مال فراوانی تھی، جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میں بھوکی ہوں، میری مدد کر۔ مجھے پھر وہی خواہش میرے دل میں اگڑائی ہوئی، میں نے پھر اس کے سامنے خواہش کر دی کہ میں تیری مدد کروں گا، میں 100 درہم اس وقت میں تجھے پیش کر دوں گا، میری وہی پرانی خواہش کو پوری کر دی۔ اب وہ مجبور لڑکی تھی، فاقے تھی، زندگی بچانی تھی، دل سے نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا کہ میری زندگی تو بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے اس کو پیسے دے دیے، دونوں کے بالکل قرب میں اب کوئی بھی نہیں تھا، یا وہ نوجوان لڑکی یا وہ نوجوان لڑکا تھا۔ کہتے ہیں جب میرے قریب آنے لگا وہ لڑکا جس نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، تو میں نے اسے کہا اے نوجوان میرے کزن، تو مجھ پر ظلم نہ کر، میری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھا، اور خدا سے ڈر، میں بھی خدا سے ڈرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکی ہے، کس کردار کی مالک لڑکی ہے، یہاں ذرا سوچو، اور نوجوانوں ہم کس کردار کے مالک ہیں، ہماری مائیں بہنیں کس کردار کی مالک ہیں۔ آج وہی امت مصطفیٰ کے اندر یہ کردار ہونا چاہیے تھا، ہماری ماں اور بہنوں کا کردار ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو خود نعوذ باللہ اس کردار کی دعوت دیتی ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، لیکن جب اس کی آنکھوں سے آنسو گواہ ہوئے، کہہ لے گی اللہ سے ڈر، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر، میں آج تک پاک دامن رہی ہوں، پاک باز رہی ہوں، میری بھوک سے فائدہ نہ اٹھا۔ بس اس کے دل سے آواز نکلی تھی کہ اے میرے نوجوان چاچا کے بھائی، اللہ سے ڈر۔ بس اس کا ایک جملہ تھا، اس لڑکی کا پاکیزہ کردار کے ساتھ جب جملہ نکلے تو پھر ہزاروں پر بھی نہیں، ساروں پر اثر ہوتا۔ اور جب بد کرداری کے ساتھ جتنے بھی جملے بولتے رہے جیسے ہم، تو پھر وہ اثر نہیں کرتے، اس کا نکلا ہوا جملہ نوجوان کے اندر اثر کر جاتا ہے، جس طرح وہ روئی اس کے جسم کے اندر کب کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ نوجوان خوبصورت نوجوان ہے، بالکل گناہ کے قریب پہنچ چکا تھا، 100 دینار
لیکن اس پاکباز لڑکی کے ایک جملے خدا سے ڈر میرے ساتھ ظلم نہ کر، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ پیچھے سے ہٹتا ہے، کہتا ہے میں واقعی خدا سے ڈرتا ہوں، تو میری جسم کی کیفیت دیکھ رہی ہے میری کزن، اب میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، میں نے جو 100 دینار اس کام کے لیے دیے تھے وہ میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اللہ کی رضا کی۔ اس موقع پر گناہ سے بچا، نیک کام کیا، صدقہ کر دیا اس نے اور واپس نہ دیا۔ وہی نوجوان اب بوڑھا ہو چکا تھا، غار کے اندر پھنسا ہوا تھا، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، مولا اس میری کزن اچھے کردار کی مالک نے میری زندگی بدل دی، مجھے گناہ سے زنا بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑے گناہ سے محفوظ رکھا، اور میں نے تیری رضا کی خاطر 100 دینار بھی اس کو دے دیے۔ یہ وہ صدقہ کرنا، یہ وہ گناہ سے پورا کنٹرول ہونے کے باوجود اس سے بچ جانا، مولا یہ تیرا کرم تھا، اس لڑکی کا کردار تھا، میں بچا تیری رضا کی خاطر۔ اگر وہ عمل، اس عمل سے میں بچانا، اچھا کام کیا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے نا مولا، اس اچھے کام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اس مشکل کو حل کرنا۔ اب اس کی دعا کرنے کے صدقے پتھر اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پتھر اتنا نہ ہٹا 2 کی دعا سے کہ وہ باہر نکل سکے۔ اب تیسرا شخص تھا، اس نے بھی دعا کی، اپنی زندگی پر میں کام کروا رہا تھا مزدور سے، مختلف مزدور رکھے ہوئے تھے، اور جب شام ہوتی ہر مزدور کو مزدوری دے دیتا، یہی حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری اس وقت ادا کرو پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ ان بہت سے مزدوروں میں سے ایک مزدور کو مالدار شخص تھا، ایک مزدور تھا جو مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا، اس نے نہیں لی، میں نے جتنی مزدوری بنتی تھی اس کے ساتھ میں نے چاول بیج دیے، اللہ نے برکت دی، بہت زیادہ چاول ہوئے جس سے میں نے بھیڑ بکریاں خریدی، تجارت کی۔ اس نیک آدمی تھا نا، اس نیکی کی مزدوری کے صدقے اللہ کتنا، اگر حرام کی وہ کمائی ہوتی نا، اللہ کا بدکردار کا بندہ ہوتا نا تو برکت نہ آتی، چاول بھی کسی ہوئے، بکریاں خریدی، اونٹ خریدی، کہتے ہیں وادی کی ساری باتیں۔ کئی سالوں کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، وہی مزدور میرے پاس آیا، اسے ضرور نکلنے لگا، فلاں سال میں نے تیرے پاس مزدوری کرتا رہا، ایک دن کی مزدوری میری رہ گئی ہے، لہذا آج مجھے ضرورت ہے تو مجھے دے دو۔ اس نے پہچان لیا وہ ہماری طرح بھی ٹھگی نہیں تھا، ملاوٹ کرنے والا نہیں تھا، دھوکہ دینے والا نہیں تھا، مان لیا، کہا جاؤ وادی ہے نا اس کے اندر اونٹ ہے، ریوڑ ہے، اس کا چرانے والا مالک ہے، وہ سارے کے سارے جا کر لے لو۔ حیران ہوا، میری تو مزدوری تھوڑی ہے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرے ساتھ ٹھٹھا نہ کرو، میری جتنی مزدوری ہے میں وہ اسے زیادہ نہیں لوں گا۔ وہ کہنے لگا یہ ساری تیری مزدوری ہے، کہنے لگا نہیں یہی نہیں، آج ہمیں میرے میں عادت کر جاتا ہے، لیکن اس نے اصرار کیا مجھے میری جتنی مزدوری ہے اتنی دو، کہنے لگا ساری تیری مزدوری، کہنا کیسے؟ اس نے کہا تیری مزدوری سے میں نے چاول بیچے تھے، چاولوں سے اتنا منافع ہوا، بھیڑ بکریاں خریدی، بھیڑ بکریوں سے میں نے اونٹ خریدے اور پھر غلام خریدا، ان کے ساتھ سارے کے سارے وہ گیا، اس نے لے لیا۔ اب وہ مزدوری کرانے والا اور مزدوری کا پورا حق دینے والا، فرمایا میں نے اس کے اندر ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اگرچہ میرا حق بنتا تھا، اسے میرے 2 دینار 1 دینار جتنا بھی میں اسے مزدوری دیتا اس کا حق بنتا تھا، لیکن مولا جتنا اس کے پیسوں سے میں نے کمایا سارے کا سارا دے دیا، ایک دھیلا بھی اپنی ذات پا کے لیے نہیں رکھا، تیری رضا کے لیے کہ خیانت نہ ہو جائے، اس کی امانت کے اندر سب کچھ اسے دے دیا۔ مولا میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے، تو میں دعا کرتا ہوں میرے اس نیک عمل سے ہماری مشکل کو حل کر۔ اب اس کی دعا
اب یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو پہلے یہ کہا تھا نا کہ صرف وسیلے سے دعا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نہیں، پہلی امتوں کی بھی سنتیں تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے وہ شخص جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، ایک کا تھا ماں کی خدمت کرنا، ماں کا ادب کرنا، ماں کی تعظیم کرنا۔ یہ ہر امت کے اندر رب کو قبول ہے، رب کو پسند ہے، صرف امت مصطفیٰ کے اندر نہیں، ساری امتوں کے اندر۔ اسی طرح بد کرداری سے بچنا، گندے گناہوں سے بچنا، زنا سے بچنا، پہلی امتوں کے اندر بڑا گناہ بھی تھا اور امت مصطفیٰ کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، اس امانت کو سنبھال کر رکھنا، اس کے اندر ذرا بات بھی کچھ استعمال نہ کرنا، پہلی امتوں کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی قرآن و حدیث کے اندر یہ حکم ہے۔ یہ تینوں اچھے اعمال ہیں، ان کے پاس سے زندگی ان کی بچی، ورنہ اگر اسی طرح اندر رہتے انہیں تو کوشش کرتی تھی پتھر نہیں ہٹاتا، ایک دن رہتے، دو دن، تین دن بھوکوں سے مر جاتے، ان کی زندگی بچی، ان کی مشکل بچی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرنے سے، صرف دعا کرنے سے نہیں، رب کی بارگاہ میں اچھے اعمال کے وسیلے سے دعا، یہ ہے وسیلہ۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو تم بھی وسیلہ اختیار کرو، بس ایک ہی، تاکہ بات پوری ہو جائے۔ میں کہا کہ انبیاء کی بھی سنت ہے، رب کی بارگاہ میں نبی سے کون قریب ہے؟ تو دعویٰ کرنے والا آج کا مومن متقی بڑا نبی کی جو پاؤں مبارک ہے نا، جوتا مبارک ہے، اس کے ساتھ رت لگتی ہے نا، مومن یا ولی کا جتنا بھی رب کا قریب ہونا، وہ کتنے اعلیٰ مقام پر ہو، نبی کے نالین کے ساتھ لگنے والی جوتی کے قد کے برابر پہنچے نہیں سکتے۔ یہ نبی کا مقام ہے، رب کو ڈائریکٹ ہدایات آتی ہیں نبی پر، رسول پر۔ سب سے پہلے جناب سیدنا آدم علیہ السلام نبی ہیں، تاکہ پہلے نبی کی سنت معلوم ہو جائے۔ جب آپ کو پتہ نا پورا واقعہ، صرف اشارہ کروں گا بات سمجھانے کے لیے، قرآن کے اندر ہے نبیوں کی بھی سنت ہے، جناب آدم علیہ السلام کی سنت ہے، رب کی بارگاہ میں وسیلے سے دعا کرو تو اللہ وہ جو نسیان غلطی ہوتی بغیر سوچے سمجھے، بغیر ارادے کے سارا کچھ کر دیا۔ روایات کے اندر آتے ہیں 200 سال 300 سال حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، روتے رہے، اس سے بڑھ کر کیا بتا سکتا ہے؟ رو رو کر دعائیں کرنا رب قبول کر دیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام صدیوں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی، آنکھوں سے آنسو جھلکتے تھے، وہ آنکھوں سے آنسو جھلکنا بھی رب کو پسند ہے۔ گناہگار کرے تو رب تعالیٰ کو حیا آ جاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جناب سیدنا آدم علیہ السلام آنسو بہا کر روایات کے اندر آتا ہے دعا کر رہے ہیں، لیکن جب یہ دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے، میری اس نسیان کو معاف۔ تب رب تعالیٰ کی طرف سے آیا آدم اب ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، مصطفیٰ کے وسیلے سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم نے دعا قبول کر لی، اب ہمیں تمہیں دعا سکھاتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے دعا پڑھی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہے۔ یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت سی حدیث اس بات پر کہ رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ بھی رسول اللہ دعا کریں تو رب نے تو ہر صورت میں قبول کرنی لیکن بس ایک ہی حوالہ دوں گا، سیدنا علی شیر خدا کی والدہ محترمہ
سیدہ فاطمہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر تیار ہوتی ہے، قبر کے اندر خود تشریف فرما ہوتی ہے، قبر کے اندر لیٹتے ہیں اور لیٹ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اللہم اغفر لأمی، اے اللہ اس میری ماں کی مغفرت کر دے میرے صدقے، اور میں من قبل نبی جنا ہم سے پہلے جتنے نبی ہوئے ہیں پہلے میرے صدقے، پھر مجھ سے پہلے جتنے نبی ہوئے ہیں اور سارے نبیوں کے صدقے سے میری ماں کی مغفرت رسول اللہ کا ہمارا عقیدہ ہے، بہت سی حدیث ہیں رسول اللہ نے ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب نے قبول کر، لیکن یہ حدیث اپنی والدہ کہا کہ یہ اپنے بچوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتی تھی، اپنے بچوں سے بڑھ کر مجھے کھلاتی پلاتی تھی، اس لیے ان کی مغفرت کر دے میرے وسیلے سے، مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے۔ اب اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے جب رسول کائنات محبوب کائنات رب کی بارگاہ میں دعا کریں بخشش کے لیے اپنی ماں کے لیے، تو اپنا وسیلہ اپنے پیارے آپ سے گزرے ہوئے پہلے نبیوں کے وسیلے سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ بات کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، رب کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرو، تو اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ رب تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے، رب تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبولیت کے درجے تک پہنچاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی وسیلہ پیش کیا جائے نا تو اس وسیلے کے صدقے اللہ جلد مشکل کو حل کر دیتا ہے اور مغفرت بھی فرما دیتا ہے، کہ جیسے رسول اللہ نے سیدنا علی شیر خدا کی مغفرت کے لیے اپنے اور اپنے سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے دعا کی۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر قائم دائم رہو، اس لیے کہ خود رب کائنات کا جو نظام کائنات ہے نا، سنت خدا بھی یہی ہے، وہ بھی جب ہم سے آخری بات تاکہ انبیاء کی بھی سنت معلوم ہو گئی، پہلی امتوں کی بھی سنت معلوم ہو گئی، سنت مصطفیٰ بھی آ گئی، اور سنت امت مصطفیٰ بھی یہی ہے، اور خود رب کائنات کی سنت کیا، جب وہ خود وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود بھی جب نظام کائنات چلاتا ہے، وہ رب جو خالق ہے مالک ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے نظام کے محتاج ہیں، اس کا نظام ہمارا محتاج نہیں، وہ بھی جب نظام کائنات بناتا ہے، بندوں کی ہدایت رب تعالیٰ نے کس طرح رکھی، یہ بھی سوچو، رب تعالیٰ ہر بندے کو ہدایت دینا چاہے نا، اللہ کو اتنا اختیار ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر بندے کو ڈائریکٹ اختیار اس کے پاس ہے کہ ہدایت دے، ہر بندے کے پاس اس کا حکم آ جائے لکھا ہوا یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، رب تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، وسیلہ رسولوں اور نبیوں کا اختیار کیا، جاؤ میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے بندے جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کے پاس جاؤ، تم انہیں میرا پیغام پہنچاؤ، میرے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے میرے بندے ہدایت پر آئیں گے۔ رب تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا بھی یہ جو سسٹم رکھا، یہ بھی وسیلے کا تھا، حالانکہ رب تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن نظام کائنات بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے نبی رسول نیک بندے بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجے تاکہ تم جا کر میرے بندوں کو ہدایات کو سرائے راست پر لاؤ۔ اس سے پتہ چلا جب رب تعالیٰ خالق مالک کسی کا محتاج نہ ہو کر قادر ہو کر وہ بھی جب نظامی کائنات چلاتا ہے تو وسیلے سے کرتا ہے، تو ہم کون ہیں جو رب سے ڈائریکٹ پہنچ جائیں؟
اور رسول کا نبیوں کا وسیلہ چھوڑ کر کہیں ڈائریکٹ اب جاتے ہیں نا جیسے وہ ایسے ہی حال ہوتا ہے سمجھا دیں بجلی آتی ہے نا یہ آ رہی ہے کوئی کہہ رہے میں پہلا ٹائم جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے نا وہاں سے بجلی حاصل کریں بجلی تو حاصل کرنی ہے نا ڈائریکٹ وہاں سے آ رہی ہے بند رہی ہے اب وہاں سے جا کر جو تار لگائے گا نا اپنا وہ تار نہیں لگائے گا نا لگائے گا کہ نہیں کہے گا کہ تار لگاؤں گا پہلے اجازت نہیں ہے تار بھی وسیلہ ہے تار بھی کیا ہے گھر میں آنے کے لیے وسیلہ ہے اور وہاں بھی اگر تار لگائے گا تو خود بھی جب کا تار بھی بھسم ہو جائے گی کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکے یہ ہے ہم لوگوں کا حال ہے دنیا میں رب کائنات کا نظام بنا دیا جو اس طرح ڈائریکٹ جاتے ہیں کوئی پاگل ہو جاتا ہے کوئی تباہ برباد ہو جاتا ہے کوئی ہلاک ہو جاتا ہے میرا نظام یہ ہے کہ میں وسیلے سے تم سے بات کرتا ہوں تم بغیر وسیلے کے مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے آپ کی اولاد کے وسیلے سے آپ کے اصحاب کے وسیلے سے اور آپ کے امت کے اندر نیک لوگ ہیں ان کے وسیلے سے اور نیک اعمال کے وسیلے سے غلام حیدر صاحب کی زوجہ کی اللہ مغفرت اور بخشش فرمائے اور ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے.